السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، لاسٹ ویڈیو میں ہم رسولوں پر ایمان لانا کے بارے میں پڑھے تھے، اور کچھ ایک اور مرنے کے بعد واپس زندہ ہونے کے بارے میں آپ کو ایمانیت کے پارٹ 4 میں بتایا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے روزہ کے بارے میں۔ صبح صادق فجر سے پہلے سے لے کر سورج ڈوبنے تک، مغرب تک، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسی خواہشات سے بچے رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اور روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ روزے کی فضیلت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نیک کام کا حکم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی نیک کام نہیں۔ پھر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اور کوئی نیک کام کا حکم دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہی ارشاد فرمایا کہ روزے کو لازم کر لو۔ اس طرح وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ سوال کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بھی وہی جواب دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے یعنی اللہ کے لیے ہے، اور میں اللہ یعنی میں اللہ ہی اس کا بدلہ ہوں۔ روزے دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں عطا کرتا ہے، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کرے گا۔ روزے دار کے منہ کی بو یعنی اسمیل اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اور روزہ دوزخ سے بچنے کی ڈھال ہے۔ روزے کی حالت میں سونا عبادت ہے، خاموش رہنا تسبیح ہے، اور دعا مقبول ہے۔ روزے کے کتنے قسم ہیں؟ روزے بہت قسم کے ہیں۔ اہم روزوں کا بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ فرض روزے رمضان المبارک کے مہینے میں کہ پورے روزے ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، ویسے ہی رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں۔ واجب، اگر کسی نے منت رکھی ہے کہ یہ کام ہو جائے تو روزہ رکھوں گا، یا ایسا ہو جائے تو روزہ رکھوں گا، تو اس منت کو روزہ رکھنا واجب ہے۔ سنت، محرم کی 9 اور 10 عاشورہ کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور ذی الحجہ کی 9 عرفہ کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ نفل، شوال کے 6 روزے، شعبان کی 15 شب برات کا روزہ، پیر منڈے اور جمعرات تھرسڈے کا روزہ، اور ہر چاند کی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ ایام 20 کے روزے نفل ہے۔ روزے کا حکم، رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رمضان کے روزوں کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور بغیر وجہ کے روزے نہ رکھنے والا سخت گناہگار اور فاسق ہے۔ روزہ فرض ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ مسلمان ہونا، کافر پر روزہ فرض نہیں ہوگا، اور اگر کافر روزہ رہے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ عاقل ہونا، جن کی دماغی حالت خراب ہو یا دیوانے ہو تو ان پر روزہ فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونا، چھوٹے بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر چھوٹے بچے روزہ رکھیں تو اس کا ثواب ملے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے۔ رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان
اسلامی سال کا 9th مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر، شب قدر کہتے ہیں۔ رمضان صبر، پیشنس کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو کے رزق کو زیادہ کر دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا ثواب زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ رمضان میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے اور فرض عبادت کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں اور آخری 10 دن دوزخ سے آزادی کے ہیں۔ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہے اور ان روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جو شخص بغیر کسی وجہ کے رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں رکھتا ہے تو اس روزے کے بدلے میں زندگی بھر بھی روزہ رکھ لے تو بھی رمضان کے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ مسافر 80 کلومیٹر یعنی 80 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنے والا، بیمار جس کو روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی، وہ شخص جو بھوک پیاس کی وجہ سے مر سکتا ہے، اور ناپاک عورت کو رمضان کے روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ مسافر کو سفر سے آنے کے بعد، بیمار کو صحت مند ہونے کے بعد اور عورت کو پاک ہونے کے بعد رمضان کے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنے کا ارادہ کرنا۔ دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی نیت کر لینا افضل ہے۔ اگر دل میں نیت نہیں کی اور کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ نہیں ہوگا۔ سحری کھانا سنت ہے، یا رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانا پینا چاہیے۔ سحری کا بہت ثواب ہے۔ روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالی اور ہر گناہ سے بچنے میں اگر آپ سے کوئی لڑنا چاہتا ہو تو آپ لڑائی نہیں کریں اور کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ افطار جلدی کرنا سنت ہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد جب روزے کا وقت ختم ہو جائے تو کچھ کھانے یا پینے کو افطار کہتے ہیں۔ افطار کھجور سے کرنا چاہیے، اور اگر کھجور نہیں ہے پانی سے کرنا چاہیے۔ روزے دار کو افطار کروانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص روزے دار کو افطار کرائے تو اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بھول کر کچھ کھانے پینے سے خود بخود وامٹنگ ہو جانے سے، سرما یا عطر لگانے سے، مسواک کرنے سے، بال یا ناخن کاٹنے سے، سر میں تیل ڈالنے سے، غسل کرنے سے، دن میں سے کسی بھی وقت اپنا تھوک نگلنے سے اور خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر کھانے یا پینے سے، انگلیاں ڈال کر
قے کرنے سے، وومٹنگ کرنے سے، کھنکار کر کاغذ پیپر کا ٹکڑا نگل جانے سے اور دانتوں میں سے نکلے خون کو نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو رمضان کے بعد قضا کرنا یعنی پھر سے رہنا بھی فرض ہے۔ اب آگے زکوٰۃ کے بارے میں ہے، کچھ واقعات زکوٰۃ کا آپ کو اب سنا دوں گا زکوٰۃ کے بارے میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد تھوڑا سا کل کے ویڈیو میں آدھا پارٹ ڈال دوں گا۔ زکوٰۃ کے معنی پاک ہونے، زکوٰۃ کے معنی پاک ہونا، برکت ہونے اور بڑھنے کے ہیں۔ اپنے مال و دولت میں سے جس پر ایک سال گزر گیا ہو کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی غریب مسلمان کو دینا اور اس کو مالک بنا دینا زکوٰۃ ہے۔ اپنے مال کا کچھ حصہ غریب مسلمان کو دینا، مسلمان کے دینے سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی مال میں برکت دیتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اسی لیے اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم 32 مرتبہ فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں، اسٹرانگ فورٹ میں محفوظ کر لو، اور فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ مال بیکار ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔